الرحیم۔ ہم سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سن رہے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کا ہجرت فرمانا، کہ جب آقا کریم علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سے مطلع فرمایا کہ آج ہم نے یہاں سے نکلنا ہے، چونکہ سیدنا صدیق اکبر نے پہلے سے ہی 2 اونٹنیاں خرید رکھی تھی جن کو فربہ کیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر! وہ لوگ جو دار الندوہ میں بیٹھ کر آقا کریم علیہ السلام کو قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے، ان لوگوں کی امانتیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تھی۔ حضرت علی کو بلایا، فرمایا علی آج کے دن تو نے میرے بستر پر سونا ہے اور کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، صبح یہ امانتیں واپس کر کے تم بھی جو ہے وہ مدینۃ المنورہ آ جانا۔ حالانکہ سرکار کے بستر پر سونا یہ موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، چونکہ سارے قبائل جو ہے اکٹھے ہو چکے، 100 سے زائد افراد تھے جو اسی لیے جمع ہوئے تھے کہ معاذ اللہ آج آقا کریم علیہ السلام کو قتل کرنا ہے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں جس رات میں سرکار کے بستر پر سویا، آج تک اس قدر زیادہ خوبصورت نیند مجھے کبھی آئی ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ! پہلے یہ دھچکا لگا رہتا تھا کہ یار مرنا ہے، پتہ نہیں کب موت آ جائے، لیکن جب اللہ کے رسول نے فرما دیا نا صبح اٹھ کے مدینے آ جانا، تو مجھے یقین ہو گیا تھا میں نے مرنا نہیں، میں نے مدینے ہی جانا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا۔ تو میں یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر نے خدمت کے لیے ایک غلام تھے عامر، یہ پہلے غلام تھے، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا ہوا تھا۔ انہیں اب ساتھ لیا خدمت کے لیے، اور جس سے 2 اونٹنیاں لی تھی عبداللہ نام کا وہ شخص، چونکہ وہ راستوں کا بڑا ماہر تھا اور آپ کا بڑا ہی معتمد تھا، انہیں ساتھ لیا، اور یہ 4 شخص جو ہے وہ مکہ سے مدینہ کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوئے۔ پہلے میں چونکہ غار ثور کا عرض کر چکا ہوں، یہ غار ثور میں آقا کریم علیہ السلام 3 دن جو ہے وہ وہاں قیام پذیر رہے، اور اس دوران پتہ کیا ہوا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ معاملہ کہ آپ جو ہے سرکار نے فرمایا غم نہ کرے، یہ مشرک ہمیں نہیں پا سکتے۔ وہ چلے گئے تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے تو پیاس بڑی شدت کی لگی ہوئی ہے، اور وہاں پانی ہے ہی نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں جو گئے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے کہ وہاں تو پانی نہیں ہے، اوپر ہے چوٹی کے اوپر۔ آقا کریم علیہ السلام نے پتہ کیا کیا، غار ثور کے درمیان میں ایڑی ماری تو وہاں سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیا، پینے کے بعد عرض کرنے لگے سونے محبوب اتنا مزیدار اور اتنا میٹھا زندگی میں نے کبھی پانی نہیں پیا۔ سرکار مسکرائے، فرمایا تم کیا سمجھ رہے ہو یہ دنیا کا پانی ہے؟ نہیں، اللہ نے تمہارے لیے جنت سے یہ چشمہ جاری فرمایا ہے۔ اللہ اکبر! اور آقا کریم علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر 3 دن جب یہاں قیام فرمایا، اب نکلنے کا ارادہ تھا، تو وہ بھی جو عبداللہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کا معتمد شخص تھا وہ اونٹنیاں لے کر آیا۔ اب آقا کریم علیہ السلام اور یہ 4 لوگ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آقا کریم علیہ السلام کو تلاش کے بعد بھی مکے کے لوگوں نے نہ پایا، تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو محمد یا ابو بکر کو قتل کرے گا یا گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ بڑا انعام تھا، ہر ایک کے سنتے ہی منہ میں پانی آ گیا۔ انہی اشخاص میں سے ایک سراقہ ابن مالک ہیں، یہ بھی اپنا تیز رفتار گھوڑا لے کر نکلے کہ میں بھی ڈھونڈ لوں، ہو سکتا ہے میں سرکار کو پالوں اور مجھے یہ انعام مل جائے۔ تو مکے کے دیگر لوگ بھی ساتھ تھے، تو ایک شخص کہنے لگا وہ جو نا فلاں راستہ، وہاں کوئی 4 آدمی جا رہے تھے،
تو لوگوں نے کہا ہو سکتا ہے وہی ہو۔ سراقہ ابن مالک نے کہا نہیں نہیں یار وہ کہاں ہے، مجھے پتا ہے وہ فلاں فلاں وہاں گئے تھے، لیکن دل میں لالچ تھی اگر یہ سارے گئے تو انعام جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گا، میں اکیلا ہی جا کر جو ہے پکڑ لوں گا۔ جب سب لوگ منتشر ہوئے تو سراقہ ابن مالک جو ہے خفیہ طور پر اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس طرف چل دیے جس سمت کا اس نے کہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تو اپنا انداز تھا، اللہ اکبر، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے لو لگائے، سر جھکائے، تلاوت قرآن کرتے ہوئے سفر فرما رہے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے جب کسی چیز کی آہٹ کو، آواز کو سنا تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اوتینا، ہم پا لیے گئے، دشمن نے ہمیں پا لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا کر بڑے اطمینان سے جواب دیا کلا، صدیق اکبر ہرگز نہیں، پریشان ہونے کی بات ہی نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے حضور دعا مانگی، اللہم اکفنا بما شئت، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما جیسے تو چاہتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ ہی اللہ اکبر، وہ جو سراقہ ابن مالک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑنے آیا تھا، کمر تک گھوڑا جو ہے وہ زمین کے اندر دنس گیا، آہوزاری کرنے لگ گیا، رونے لگ گیا کہ اللہ کے رسول آپ نے بد دعا کی ہے تو میں پکڑا گیا ہوں، مہربانی فرمائیں، نہ میں کسی کو بتاؤں گا اور مجھے جو ہے اس عذاب سے نجات دلا دے، کسی ایک کو بھی نہیں جا کر بتاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، سراقہ اصلی حالت میں دوبارہ آئے تو یہ آدمی سمجھدار تھا، دانا تھا، سمجھ گیا کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہے، لہذا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس نے اسی وقت جو ہے یہ کہہ تو دیا کہ میں آپ کے بارے میں کسی کو مطلع بھی نہیں کروں گا، نہ خود کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اب ساتھ ہی یہ نا ایک تیر نکالا اور اس کے اوپر اپنی انگوٹھی ڈال کر عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے رسول یہ میری نشانی ہے، آپ یہاں سے آگے بڑھیں گے تو فلاں مقام پر میری بکریوں کا ریوڑ جو ہے وہ چر رہا ہے، وہاں اونٹ بھی ہے، ریوڑ بکریاں بھی ہیں، یہ میرے غلام کو نشانی دکھائیں گے نا آپ، تو اس سے جتنی چاہیں آپ بکریاں بھی لے لیں، جتنے چاہیں آپ اونٹ بھی لے لیں، میں آپ کے لیے تحفہ کر رہا ہوں، آپ کی مرضی، کیونکہ آپ سفر پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے بکریاں نہیں چاہیے، نہ ہی مجھے اونٹ چاہیے۔ عرض کیا رسول اللہ کیا چاہیے؟ سرکار نے فرمایا مجھے تو چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ سراقہ بڑا تیز رس اور دور بین شخص تھا، تو ساتھ ہی عرض کرنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسے سمجھ تھی کہ ان قریب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ پوری دنیا پر چھا جائیں گے، عرب و عجم آپ کے زیر سایہ ہو جائیں گے، تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے لیے امان نہیں لکھ دیتے کہ مجھے یہ پہلے زمانے کے اندر نا امان نامہ لکھا جاتا تھا باقاعدہ، اور دکھا کر بتایا جاتا تھا کہ مجھے آپ کی طرف سے امان ہے، سرکار نے امان لکھ دیا۔ اور اللہ اکبر، مستقبل کی خبر کی جھلک دیتے ہوئے سرکار مسکرا کر فرمانے لگے سراقہ تیری کیفیت اس وقت کیا ہوگی کہ جب تو شاہ ایران کے سونے کے کنگن اپنے ہاتھ میں پہنے گا۔ سراقہ کہنے لگے مجھے جیسا عام سا شخص، اور کہاں شاہ ایران کے کنگن، تو سمجھ نہیں آئی بات۔ بہرحال سراقہ خاموش رہا، واپس آ گیا، چند دن گزرے، اس نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں نے سرکار کو دیکھا۔ چند دن کے بعد نا یہ ابو جہل کے پاس بیٹھا تھا، کہنے لگا تمہیں پتہ ہے کہ جب محمد اور سیدنا صدیق اکبر جو ہے ہجرت کر رہے تھے میں نے پا لیا تھا؟ کہا بتایا کیوں نہیں؟ کہا میں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ ابو جہل بولنے لگ گیا، ڈانٹنے لگ گیا، کہا جو میرے ساتھ ہوا تھا تیرے ساتھ ہوتا تو ہو سکتا ہے تو دہشت سے ماری جاتا، آدھے سے زائد یعنی کمر تک گھوڑا ہی زمین کے اندر دھنس گیا تھا، میں تمہیں کیسے آ کر بتاتا۔ اللہ اکبر۔ کاروان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ مختصر سا قافلہ مدینہ کی طرف چونکہ رواں گواں ہے،
باقاعدہ طور پر چونکہ کھانے کا انتظامات نہیں تھا، تو اب ہوتا کیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے دوپہر کے وقت کچھ دیر آرام فرماتے، اور شام کے وقت جو ہے عمومی راستے سے ہٹ کر سفر اختیار فرماتے، جو عام راستہ جا رہا تھا نا اس راستے پر نہیں، بلکہ اس سے ہٹ کر جو ہے وہ سفر اختیار فرماتے۔ اور چونکہ عرب کے اندر شدت کی گرمی ہے، کبھی چٹان کے سائے میں، کبھی درخت کا سایہ کبھی ملتا، تو اس میں جو ہے وہ آرام فرماتے۔ سیدنا صدیق اکبر جیسا با وفا با شعار عاشق اکبر جو ہے وہ ساتھ ہے، ہمہ وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کسی نہ کسی انداز سے آگے بڑھ کر خدمت کا موقع پیش کر دیتے ہیں۔ تو کبھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دودھ پیش کرتے، کبھی جو ہے دیگر، یہاں تک کہ ایک دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ام معبد، یہ ایک عورت تھی جس کا خیمہ مکہ مدینہ کے درمیان ایک راستے پر لگا ہوا تھا، اور یہ عورت بڑی خاتون جو ہے، یہ خاتون بڑی مہمان نواز، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے خیمے میں تشریف لے کر گئے، لیکن آج عجیب اتفاق کے کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں، دودھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دودھ ہے؟ کہنے لگی دودھ کیا، آج ساری بکریاں چرنے کے لیے جو ہے وہ ابو معبد جو ہے وہ لے کر گئے ہیں، دودھ تو نہیں ہے۔ ہاں ایک مریل سی یہ بکری ہے، یہ دودھ نہیں دیتی، اگر یہ چلنے کے قابل ہوتی تو یہ ریوڑ کے ساتھ جاتی، یہ چل نہیں سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سونا ہاتھ اس کی کمر پر پھیرا اور فرمایا ام معبد لا برتن ذرا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود بیٹھ کر دودھ دھونے لگے، دودھ دھویا تو سب سے پہلے ام معبد کو فرمایا ام معبد تو پی۔ ام معبد بڑی پریشان کہ یہ دودھ آ کیسے گیا، مریل سی بکری ہے۔ بہرحال دودھ پیا، پھر سیدنا صدیق اکبر اور جو ساتھ دیگر شرکاء تھے ان کو پلایا، اور آخر میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود پیا، اور پھر ام معبد سے فرمانے لگے ام معبد جتنے برتن ہیں نا لے آج۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بکری سے اتنا دودھ نکالا کہ ام معبد کے سارے برتن جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر اٹھے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کچھ دیر یہاں رکے اور چلے گئے۔ ام معبد کا خاوند جو ابو معبد وہ واپس آیا تو دیکھ کر حیران کہ گھر پر آج عجیب نور کا سما ہے، اور گھر میں تو کوئی بکری تھی نہیں، وہ مریل سی بکری، وہ مجھے پتا ہے دودھ دیتی نہیں، اتنا زیادہ دودھ کہاں سے آ گیا؟ اس نے ام معبد سے پوچھا، ام معبد نے پورا واقعہ تفصیل سے سمجھایا۔ ابو معبد کہنے لگا مجھے ذرا حلیہ نہیں بیان کر دیتی تو، مجھے ذرا وہ انداز نہیں بیان کر دیتی، ہو سکتا ہے یہ وہی نبی ہو جس کو قریش ڈھونڈ رہے ہو۔ ابو معبد جانتا تھا، اس سے کچھ معلومات تھی، چونکہ وہ باہر پھرتا رہتا تھا، بکریاں چراتا، مختلف لوگ ملتے، تو کہتا ہو سکتا ہے وہی ہو۔ ام معبد نے جو حلیہ بیان کیا، دیکھا تو تھوڑی دیر ہے سرکار کو، لیکن کمال کا حلیہ بیان کیا۔ کہنے لگی کیا بتاؤں، روشنی اور تاریکی میں جس کا چہرہ چمکتا ہے نا، وہ شخصیت ہے، دلکش چہرہ، عمدہ اخلاق، نہایت حسین و جمیل، دور سے دیکھے تو خوبصورت، نزدیک آئے تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت۔ اللہ اکبر۔ کہتی ہیں آنکھیں اس کی اتنی دلکش، موٹی آنکھیں، سفیدی نمایاں اور سیاہی نمایاں، اور ان میں سرخ ڈورا اور سرما اللہ کی طرف سے لگا ہوا۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگی قد کی کیا بات کرتے ہو، نہ بہت زیادہ لمبا نہ بہت زیادہ چھوٹا، بالکل مناسب سا قد۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگی سر انور بڑا کمال کا ہے، اور کیا گلائی ہے اس کی کہ دیکھنے والا جو ہے حیرت میں ڈوب جائے۔ اور یہاں وہ بات جو ہے میں عرض کرتا چلوں ساتھ ہی اسی سے ملتی جلتی، تو اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بیان کیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں کے بارے میں پوچھا نا، تو کہا تام الاذنین، سرکار کے دونوں کان پورے تھے، مطلب کوئی پھٹن نہیں، کوئی عیب نہیں، کچھ نہیں،
بلکہ اما عائشہ صدیقہ نے کہا میں مزید تمہیں سمجھاتی ہوں کتنے خوبصورت کان تھے سرکار کے، یہ بال مبارک اور یہ بال مبارک، یعنی زلفیں اور داڑھی مبارک دونوں جو ہے نا سیاہ رنگ کی تھی، کہتے ہیں بڑی سیاہ، ایسا لگتا تھا کہ کالی رات میں ستارے جو ہیں یہ چمک رہے ہیں، اتنے خوبصورت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ کہتے ہیں کیا بتاؤں کہ اور ان کے گرد ان کے ساتھی طواف کرتے، مطلب بار بار ان کی بات، جب وہ بولتے تو بولنے کا تو مجھ سے پوچھو ہی نہ نا، اس قدر کمال کی آواز کہ جتنی مردانگی آواز میں چیزوں کا ہونا ضروری ہے وہ ساری کی ساری موجود تھی ان کی آواز میں۔ کہتے ہیں ان کی آواز میں باری پن تھا اور بولنے میں بڑا میٹھا اور شیریں انداز تھا۔ ابو محبت تمہیں کیا کیا بتاؤں، تھوڑی دیر ہمارے گھر میں رہے ہیں تو صحیح طرح دیکھ نہیں سکی، مجھے لگتا ہے کہ کائنات میں ان سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ اللہ، ابو محبت کہنے لگا میں نے دیکھ لیا ہوا ہے، تو مجھے کیا بتائے گی، میں نے دیکھا ہوا ہے، تو نے تو ابھی بیان کیا ہی نہیں، میں جانتا ہوں۔ ابو محبت اس سے پہلے سرکار کو مل چکا تھا، کہنا میں نے دیکھا ہوا ہے سرکار کو۔ اور سن، یہ وہی شخص تھے جنہیں قریش تلاش کر رہے ہیں، اور میں نے دیکھا ہوا ہے تو مجھے کیا بتائے گی، میں حسن سرکار سے بخوبی آگاہ ہوں، اور یہ وہی ہیں جن کو مکہ کے لوگ جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کا ایک اور مزید جو ہے وہ واقعہ پیش آیا، آگے کچھ بڑے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک چرواہے کے قریب سے گزرے تو فرمایا یار دودھ پلا سکتے ہو ہمیں؟ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس تو وہ بکری ہی نہیں ہے جو دودھ دے، ان سب کے جو ہے تھن خشک ہیں، یہ بکری کچھ دیر پہلے دودھ دیتی تھی، آج تو یہ بھی نہیں دودھ دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو اسے میرے پاس لے آؤ۔ حاضر خدمت کی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہاتھ پھیرا تو بکری کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی پیا، اسے بھی پلایا۔ تو یہ معجزہ دیکھ کر نا وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا قسم بخدا میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا نہیں دیکھا، آپ کون ہیں؟ جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے بارے میں کسی کو مطلع تو نہیں کرو گے، بتاؤ گے تو نہیں؟ تب بتاؤں گا۔ چرواہے نے جو ہے وہ وعدہ کیا تو فرمایا میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ اچھا آپ وہی ہیں جن کو قریش معاذ اللہ صابی یعنی دین سے منحرف کہتے ہیں؟ فرمایا ہاں وہ ایسے ہی کہتے ہیں۔ لیکن چرواہا کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آج سے میں بھی آپ کے غلاموں میں شامل ہوں۔ ساتھ عرض کرنے لگا یہ بکریاں جو ہیں یہ میرے مالک ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ساتھ ہی لے کر چلتا ہوں، آپ کی خدمت بھی کروں گا۔ سرکار نے فرمایا نہیں، میں امانتوں کو ادا کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا امانتوں کو ادا کرنا، ابھی اپنے ایمان کو چھپا کر رکھنا، موقع ملا تو تمہیں ساتھ جو ہے وہ میں بلا لوں گا۔ اب منزل قریب آ رہی تھی، اگلے دن شہر میں داخل ہونا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہاں کے لوگ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں صبح سے شام انتظار کرتے، لیکن اچانک بریدہ اسلمی 80 افراد کے ساتھ نا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا تاکہ میں سرکار کو گرفتار کروں، جس طرح سراقہ ابن مالک آئے تھے نا، ان کا ارادہ بھی یہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی جو ہے وہ معجزہ نہیں دکھایا اور کوئی کچھ نہیں، لیکن قربان جاؤں کوئی واضح و نصیحت بھی نہیں کی کہ اسلام قبول کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، نہیں۔ بس سرکار نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگا جی بریرہ نام ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بریرہ کا چونکہ معنی ہوتا ہے ٹھنڈک اور برودت کا، واہ ہمارے لیے تو ٹھنڈک ہے۔ فرمایا کس قبیلے سے تعلق ہے؟ کہا اسلم سے۔ کہا واہ ہمارے لیے تو سلامتی ہے۔
پھر پوچھا کس شاخ سے ہو؟ کہا جی بنی سہم سے۔ سہم کا مطلب ہوتا ہے حصہ۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو مخاطب کر کے مزاحن فرمایا ہمارا تیرا حصہ تو نکل آیا یار، بس اتنی بات چیت ہوئی، کوئی اسلام کی دعوت نہیں، کوئی معجزہ نہیں۔ تو کہنے لگا آپ کون ہیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں محمد ابن عبداللہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ کہنے لگا جی اچھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب بریدہ اسلام لے آئے، بریدہ جو ہے اسلام لے آئے، تو ان کے ساتھ جو دیگر لوگ تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ عشاء کی نماز ادا کی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا میں، جب وہاں سے روانہ ہونے لگے تو عرض کرنے لگا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، دل چاہتا ہے کہ جو ہے آپ ایک علم، ایک جھنڈے کے ساتھ جو ہے وہ داخل ہو۔ سرکار نے کچھ نہ فرمایا، تو اس کے سر پر جو امامہ تھا اس نے اتارا اور نیزے پر جھنڈا بنا کر جو ہے نا اسے علم بنا کر آگے آگے چل پڑا، یہاں تک کہ ایک دن کی مسافت تھوڑی دیر جو ہے وہ رہ گئی، آگے بڑھنا شروع ہوئے۔ اور مدینہ کے لوگ تو پہلے ہی میں نے بتایا کہ وہ کئی روز سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ انتظار کر رہے تھے، صبح سے امید کا چراغ روشن کیے کہ کب آئیں گے محبوب، کب آئیں گے محبوب۔ وہ راستوں میں بیٹھے رہتے اور دوپہر ڈلنے کے بعد نا وہ واپس آتے، کیونکہ دوپہر کی گرمی نا بڑی شدت اختیار کر جاتی تھی اس وقت، اور لوگ اس وقت پھر جو چلنے والے تھے وہ کچھ دیر آرام ہی کیا کرتے تھے، آرام کرنے کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھتے تھے۔ تو اسی طرح وہ انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ قبا یہ بستی ہے، پہلے یہ جس طرف سے سرکار تشریف لا رہے تھے پہلے قبا بستی آتی ہے، پھر جو ہے وہ مسجد نبوی جو ہے وہ بھی آتی ہے۔ تو قبا والے بھی چونکہ مدینہ کے ساتھ ہی تھے، قبا والے بھی روزانہ کی بنیاد پر انتظار کر رہے تھے، شام ڈلنے کے قریب تھی تو یہ واپس پلٹے، تو ایک یہودی نا اپنے بالا خانہ پر چڑھ کر دیکھ رہا تھا، جب وہ واپس پلٹ رہے تو کہنے لگا او بھائی جن کا کئی دنوں سے تم انتظار کر رہے ہو مجھے لگتا ہے وہ قافلہ آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، پھر ان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا، وہ سج دج کے وہ ہتھیار لگا کر، اس وقت استقبال اس طرح کیا جاتا تھا کہ وہ ہتھیار لگا کر نا باقاعدہ طور پر استقبال کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا باقاعدہ انہوں نے استقبال کیا، اور استقبال کرنے سے پہلے ہی نا 500 لوگ آگے چلے گئے، قبا سے نا کچھ آگے، اور عجیب اتفاق ان میں سے کسی ایک نے بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا ہوگا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا صدیق اکبر نا کچھ دیر کے لیے ایک درخت کے سائے کے نیچے رکے۔ اب دیکھیے گا سیدنا صدیق اکبر کا عشق کیا کمال کا عشق ہے۔ اب جب وہ لوگ آئے نا تو دیکھ رہے ہیں، چونکہ دیکھا ہی نہیں تھا پہلے سرکار کو، اب ششو پانی میں پڑ گئے کہ نبی کون ہے۔ کئی لوگ آتے تو وہ سرکار سے سلام لیتے، سیدنا صدیق اکبر سے سلام لیتے تو بیٹھ جاتے، کئی وہ لوگ آتے کہ جو سیدھا ہی سیدنا صدیق اکبر سے سلام لیتے پھر سرکار سے سلام لیتے پھر بیٹھتے، اور کئی وہ آتے کہ صرف سیدنا صدیق اکبر سے سلام لے کر بیٹھ جاتے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسے رنگ تھا، ڈھنگ تھا، سرکار کا جیسے لباس تھا، سیم وہی لباس سیدنا صدیق اکبر کا، جیسا امامہ ان کا تھا ویسا امامہ صدیق اکبر نے بھی پہن رکھا۔ یہ جو کہلاتے ہیں نا یہ امامے کے پیج بل، جو پیج سرکار کا ڈیلا تھا نا وہ سیدنا صدیق اکبر کا بھی ڈیلا تھا، جو سرکار نے کس کے باندھا ہوا تھا۔ اتنی زیادہ محبت کے اندر جو ہے وارفتگی آ چکی کہ ہر ادا کو اپناتے۔ سیدنا صدیق اکبر کو سمجھ لگ گیا کہ کچھ لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا، یہاں تک کہ آپ کے پاس چادر تھی، کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر چادر کو نا ایسے تان کر اشارہ نہیں کہنے لگے میں تو ان کا غلام ہوں، یہ مدینے والے محبوب ہیں۔ اب لوگ سمجھ گئے کہ یہ نبی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ قبا بستی میں داخل ہوئے، اور قبا میں کلثوم نامی شخص تھا، یہ بڑا مہمان نواز تھا، اس کے ہاں قیام فرمایا، اور وہاں جو ہے ایک مبارک مسجد کی تعمیر فرمائی۔
آج بھی وہ قبا نام سے ہی مشہور ہے، اور یہ اتنی فضیلت والی ہے کہ جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قبا میں 2 رکعت نماز پڑھی اللہ اسے پورے عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ وجہ کیا تھی پتہ کیا؟ جب صحابہ کرام ہجرت فرما کر مدینہ آئے نا تو چند دن گزرے تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مکے میں بڑی موج تھی۔ سرکار نے فرمایا کیا؟ یا رسول اللہ وہاں طواف کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، ثواب ملتا تھا، یہاں وہ مطلب طواف عمرہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں پریشان کیوں ہوتے ہو، یہ قبا کی وادی ہے، اس بستی میں چلے جاؤ، جو مسجد تعمیر کر کے آئے ہیں اس میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ تمہیں پورے عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ اور اس کی تعمیر میں بذات خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حصہ لیا ہے، خود سرکار پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، اور بسا اوقات سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت زیادہ وزنی پتھر اٹھا کر لاتے، صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ ہمیں ارشاد فرمائے نا، ہم اٹھاتے ہیں آپ بیٹھ جائیں۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی محبت والا انداز اپنا کر فرماتے نہیں یار تم اپنا پتھر اٹھا لاؤ میں اٹھا لایا، بڑا محبت والا انداز اپنا کر پھر جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں کچھ دن آرام فرمایا، قبا میں کچھ دن سٹے کیا۔ جب تشریف لائے تھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دن 8 ربیع الاول تھی، اور آج جب مدینہ المنورہ داخل ہونے کا ارادہ فرمایا، نکلنے کا ارادہ کیا چونکہ قریب ہی ہے، تو آج 12 ربیع الاول ہے۔ اللہ اکبر، مکہ میں بھی سرکار 12 ربیع الاول کو تشریف لائے تھے، مدینہ میں بھی داخل ہو رہے ہیں تو 12 ربیع الاول کو، اسی لیے اشاق جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو بڑے زور شور سے مناتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اہل مدینہ نے جو کیا کمال کا اور شاندار استقبال کیا، وہ تاریخ گواہ ہے کہ اہل مدینہ کا استقبال جب آپ کی روانگی کا علم ہوا تو لوگ سج دج کر رستوں میں کھڑے ہو گئے، اور بچے جو ہے وہ گلیوں میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے نعرے لگانے لگ گئے، عورتیں جو ہے چھوٹی عورتیں جو بیبیاں بچیاں جو ہے وہ دف لے کر جو ہے وہ راستے میں کھڑی ہو گئی۔ در حقیقت یہ سب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چونکہ کئی دنوں سے انتظار کر رہے تھے کہ کب آئیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، کب تشریف لائیں۔ ابھی سرکار تشریف لا رہے تھے، قبا سے باہر نکلے تو راستے میں ایک قبیلہ آتا ہے، قبیلہ بنی اسلم، وہاں جو ہے وہ جمعہ کا حکم نازل ہوا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ بنی سالم میں پہلی مرتبہ وہاں جمعہ کا قیام فرمایا، پہلی مرتبہ وہاں جمعہ ادا فرمایا۔ آج بھی وہاں مسجد جمعہ بنی ہوئی ہے، زیارت کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں شاندار خطبہ دیا، اور پھر جو ہے آگے بڑھے تو اہل مدینہ اللہ اکبر یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے، اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ اللہ اکبر، خوش قسمت انصار کا جوش مسرت تو دیکھو، کس طرح ہتھیار سجائے، لباس بدلے، شاداں فرما، ادھر ادھر استقبال کے لیے دوڑتے پھر رہے تھے، بچے خوشی سے پھولوں کی طرح ہنس رہے تھے، بچیاں کلیوں کی طرح مسکرا رہی تھی، حیا سے جھکی آنکھوں والی بیبیاں چھتوں پر انتظار میں کھڑی تھی، ان کے لباس کے رنگ برنگی، یعنی لباس چونکہ رنگ برنگے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مدینہ کی چھتوں پر جو ہے وہ پھول بکھرے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑے آگے بڑھے تو مدینے کی وہی جس طرح میں نے عرض کیا وہ بچیاں جو ہے دف بجا کر جو ہے وہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا کا نغمہ گاتے ہوئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا۔ سرکار نے فرمایا بیٹیو تم کس قبیلے سے ہو؟ تو عرض کیا رسول اللہ ہم بنو نجار سے ہیں۔ فرمایا تمہیں میرے آنے کی خوشی ہوئی ہے؟ عرض کی ہوا یا رسول اللہ بڑی خوشی ہے۔ فرمایا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ عرض کیا رسول اللہ ہاں ہم محبت کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹیوں میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا انعام ملا، اللہ اکبر، کہ بے شک رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے،
لیکن یہاں سرکار نے خود جو ہے اپنی محبت کا اعلان کیا۔ اب ظاہر ہے جس جگہ سے گزرتے نا، ہر شخص کی خواہش ہوتی کہ سرکار میرے مہمان ہو جائے، اللہ کے رسول نا میرے مہمان بن جائے، میں ان کا میزبان بن جاؤں۔ جہاں جہاں سے گزرتے وہ باقاعدہ اونٹنی کی مہار، یعنی جو رسی ہوتی ہے نا آگے، اس کو مہار کہتے ہیں، وہ پکڑتے اور اپنے گھر کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے دعو ہاں، اس کو چھوڑ دو، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، یہ معمور ہے، اسے پتہ ہے جانا کہاں ہے۔ سرکار نے خود بھی اس کی لگام، اس کی مہار نہیں پکڑی ہوئی تھی، وہ خود بخود چل رہی تھی۔ جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی مخصوص سمت اس کو نہیں کہا کہ یہاں جانا ہے یہاں جانا، نہیں، وہ خود بخود چلتی آ رہی تھی، یہاں تک کہ آخری محلہ بنو نجار میں پہنچ کر رک گئی، اور جس مکان کے سامنے رکی وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ رکی، تھوڑی دیر رک کر نہ اٹھ کر پھر ادھر ادھر چلنے لگی، صحابہ دیکھ رہے تھے، پھر ادھر ادھر چلی تو پھر آ کر وہیں دوبارہ رک گئی، اور منہ زمین پر رکھ کر نہ کچھ آواز نکالنے لگی، ایسے ہی جیسے گویا کہ عشاق کہتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہی تھی یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے اسی مکان کا حکم دیا ہے کہ محبوب کو یہاں لے کر آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سمجھے نا کہ جہاں سارے لوگ منتظر ہوں کہ محبوب میرے مہمان بنے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشیوں کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی کے متعلق وہ شعر بھی ہے، جگاؤ باغ میرے بھی ابو ایوب دیوانگو، جگاؤ باغ میرے بھی ابو ایوب دیوانگو، مقدر اس دا میں کتھو لے آواں یا رسول اللہ، مقدر اس دا میں کتھو لے آواں یا رسول۔ اور یاد رکھیں یہ مکان حضرت ابو ایوب کا نہیں ہے، حقیقت میں ہے ہی سرکار کا، حضرت ابو ایوب انصاری کا نہیں ہے۔ سیرت حشام اور سیرت زرقانی کے اندر یہ لکھا ہے کہ در حقیقت یہ مکان آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی تھا، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے 1000 سال پہلے ایک بادشاہ جس کا نام طبہ ابن حسان تھا، اس نے زمین کی سیر کا ارادہ کیا، تو اس کی یہ عادت تھی کہ جب بھی سیر کے لیے نکلتا تو بڑا لشکر ساتھ لیتا، 1,24,000 اس کے ساتھ پیدل چلنے والے لوگ تھے، اور 400 علماء کرام کو اس نے ساتھ لیا کہ جگہ جگہ ان کی رہنمائی کی مجھے ضرورت پڑتی ہے، یہ لوگ مجھے بتاتے جائیں۔ سیر کرتا کرتا یہ مکہ المکرمہ آیا، یہی وہ شخص ہے طبہ جس نے سب سے پہلے ریشمی لباس یعنی غلاف کعبہ کو چڑھایا، کچھ دن یہاں سٹے کر کے پھر یہ آگے بڑھا۔ جب آگے بڑھا تو یہ مدینہ المنورہ اس وقت مدینہ نہیں تھا، اس وقت خالی میدان تھا، وہاں جا کر کچھ دیر سٹے کیا تو چلنے لگا، تو علماء کرام نے حاضر ہو کر کہا کہ نہیں ہم نے آگے نہیں جانا۔ اس نے کہا کیا کمال کی بات کرتے ہو یار، جہاں خوبصورت وادیاں آئی تھیں وہاں تم رکے نہیں، یہاں بظاہر یہ میدان ہے، خوبصورت وادیاں بھی نہیں ہیں، اور تم یہاں رکنے کے لیے تیار ہو۔ کہا بادشاہ تو وادیوں کو دیکھ رہا ہے اور ہم محمد عربی کی آمد کو دیکھ رہے ہیں، ان قریب وہ مکہ کے اندر پیدا ہونے والے ہیں، اور وہاں سے تشریف لا کر یعنی ہجرت فرما کر اس کو مستقل ٹھکانہ بنائیں گے، اور پھر قیامت والے دن یہیں سے جو ہے وہ دوبارہ اٹھیں گے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ کا ایسی بات ہے، مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح ان کی فضیلت کیا، اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہے، وہ کہ سارے نبیوں کے امام وہی ہیں، اللہ نے سب سے زیادہ عزت شرافت بزرگی عظمت انہیں عطا فرمائی ہے۔ اچھا پھر اکیلے تم ہی کیوں؟ اس نے کیا کیا، 400 مکانات تعمیر کروائے، 400 لونڈیاں لی، انہیں آزاد کر کے ان علماء کرام کے نکاح میں دی، اور ایک بہترین 2 منزلہ مکان بنا کر نا ایک خط لکھا
اور اس خط کے اندر لکھ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی نبوت سے پہلے ہی طبہ آپ پر ایمان لاتا ہے۔ اللہ اکبر کہا، اور ساتھ ہی عرض کرنے لگا کہ قیامت کے دن جب گناہ گاروں کی آپ شفاعت فرما رہے ہوں گے تو مجھ پر بھی نگاہ کرم فرمائیے گا، مجھے بھول نہ جائیے گا، مجھے بھی شفاعت سے حصہ عطا فرمائیے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ خط نہ لپیٹ کر جو سب سے بڑے عالم دین تھے انہیں دیا، کہا یہ سنبھال کر رکھ لیجئے، اگر سرکار آپ کے زمانے میں تشریف لے آئیں تو سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے گا، نہیں تو نسل در نسل جب سرکار تشریف لائیں سرکار کی بارگاہ میں وہ خط پیش کر دیا جائے۔ کہا ٹھیک ہے۔ نسل در نسل چلتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اسی عالم دین کی اولاد سے، اور انہی کے پاس خط ہے کہ یہ مکان محبوب کا ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ میں تھے نا، خط اسی وقت حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنے غلام ابو لیلہ کے ہاتھ مکہ المکرمہ روانہ کر دیا کہ جاؤ محبوب کو جا کر خط دے آؤ کہ یہ خط آپ کا ہے، ہم تو اتنی دیر سے حفاظت کر رہے ہیں۔ ابو لیلہ کہتے ہیں کہ میں آیا اور آ کر مکہ المکرمہ کے اندر ابھی کسی شخص سے ملا نہیں، تو جو سب سے پہلے مجھے شخص ملے نا وہ آ کر مجھ سے کہنے لگے ہاتھ المکتوب لا خط دے۔ میں نے کہا کہ آپ چہرے سے تو جادوگر نہیں لگتے، چہرہ آپ کا بڑا حسین ہے اور گفتگو آپ کی بڑی شیریں ہے، یعنی میٹھی ہے، اگر کرخت لہجے والے یا بدصورت ہوتے تو میں آپ کو کہہ دیتا کہ آپ جادوگر ہیں، میری آپ سے پہلے کبھی ملاقات ہی نہیں، آپ کون میں کون اور کون سا خط، لیکن آپ سونے بڑے ہیں، میں آپ کو جادوگر نہیں کہہ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا کیوں پریشان ہوتا ہے، جن کے نام تو خط لے کر آیا ہے میں وہی محمد ابن عبداللہ اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر سوچیں ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ آگے بڑھے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کو قدموں کو بوسہ دیا، اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ خط پیش کیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خط پکڑا نا، اور اب اس کا جو متن یعنی جو خط کے اندر لکھا ہوا تھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ تو ظاہر ہے اس نے اندر اپنی کچھ التجائیں حضور کی بارگاہ میں پیش کی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ کر خوش ہوئے اور فرمانے لگے طبہ جو ہے یہ بڑا اچھا آدمی ہے اور میرا بھائی ہے، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور کیا چاہیے۔ یہ در حقیقت مکان آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، اور حضرت ابو ایوب انصاری بھی بڑے کمال کے صحابی ہیں، اور روایت میں یوں بھی ہے کہ ایک مرتبہ آپ پر نہ قرضہ چڑھ گیا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس، چونکہ صحابہ ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے کہنے لگے کہ حضور آپ پر قرضہ چڑھ گیا؟ کہاں یار 20,000 دینار ہے۔ کہا جی میری طرف سے آپ 80,000 دینار قبول کریں۔ کہا مجھے یار 4 غلام چاہیے۔ نہیں حضور 4 نہیں، آپ کے لیے 20 غلام حاضر ہیں۔ 20 غلام جو ہے ان کی بارگاہ میں ہدیہ کیے، اور صحابہ جو ہے اب سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور جب قسطنطنیہ کی طرف جو ہے وہ لشکر روانہ ہوا تو آپ بھی اس لشکر میں گئے، لیکن زندگی نے وفا نہ کی، تو آپ نے جو ہے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے جس قدر ممکن ہو میرا جنازہ آگے جا کر ادا کیا جائے، تو پھر آپ کا نماز جنازہ جو ہے نا آگے جا کر شہر کے قریب ہی ادا کیا گیا، اور پھر وہیں آپ کی تدفین ہوئی۔ قسطنطنیہ اس وقت گویا کہ ترکی ہے، ترکی والے آج بھی ان کی یہ عادت ہے جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، اللہ ان کی مشکل کو آسانی میں تبدیل فرما دیتا ہے آج بھی۔ اور اس وقت بھی یہ مشہور تھا کہ جب بارش نہ ہوتی اور جب کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی آ جاتی تو پھر لوگ حضرت ابو ایوب انصاری کے ہی مزار پر حاضر ہوتے اور دعا کے لیے
وہاں حاضر ہوتے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی وجہ سے مشکلوں کو آسانی کے اندر جو ہے وہ تبدیل فرما دیتا۔ اب چونکہ میں نے عرض کیا 2 منزلہ مکان تھا، تو جب 2 منزلہ مکان ہے تو حضرت ابو ایوب انصاری نے پہلے عرض کیا حضور چونکہ ملنے والے مہمان آنے ہیں، ملاقات ہونی ہے، تو آپ نچلی منزل میں ٹھہر جائیں اور میں نہ اوپر والی منزل میں ٹھہر جاتا۔ اللہ اکبر۔ جب اوپر والی منزل میں گئے تو رات کے وقت نا پانی تھا، اور وہ چھتیں اس طرح کی چھتیں نہیں تھی جس طرح ہماری ہیں، وہ کھجور کی چھتیں، وہ مٹی کی کچی چھتیں تھیں۔ پانی گرا نا، سردی کا موسم تھا، مدینہ میں ویسے بھی موسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، تو پانی گرا تو دل کے اندر محبوب کا خیال ہے، وہ اللہ اکبر، محبوب نیچے میں اوپر، پانی اب نیچے چلا جائے۔ وہ جس بستر میں آرام کر رہے تھے نا، اس بستر کے ذریعے سارا پانی خشک کر کے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے کہ میں چلوں اور محبوب نیچے ہوں۔ ساری رات اسی طرح گزاری۔ اللہ اکبر، کیا عشق کا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ صبح ہوئی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، سونے محبوب، بچوں کے ساتھ اوپر والی منزل جو ہے نا وہ ذرا مشکل ہے، دل کے اندر بار بار یہی خیال آتا ہے کہ میں اوپر والی منزل میں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نیچے والی منزل میں۔ مجھے تو نیند ہی نہیں آئی ساری رات۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دیر خاموش رہے، فرمایا ٹھیک ہے یار، تو نیچے والی منزل میں آ جا، میں اوپر والی منزل میں چلا جاتا ہوں۔ اس طرح جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اوپر والی منزل میں بیٹھے۔ اب ہوتا یوں کہ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ ہم کھانا پکاتے، حسب معمول جو کھانا پکاتے سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی پیش کرتے۔ حضور سے جو کھانا بچ کر آتا نا، کہتے میری مالی حیثیت وہ نہیں تھی جو عام لوگوں کی، میں مدینہ کے اندر ایک غریب آدمی تھا، بہرحال جو بھی کھانا پکتا حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھا لیتے۔ جو بقیہ کھانا ہوتا نا، ہم سارے گھر والے مل کر بھی پیٹ بھر کر بھی کھا لیتے، پھر بھی کھانا بچ جاتا تھا، اتنی برکت ہوتی تھی۔ کہتے ہماری تو موج نہیں لگ گئی، تھوڑے کھانے میں بھی ہم جو ہے وہ راضی ہو جاتے، یعنی پیٹ بھر جاتا۔ اور قربان جاؤں، دیکھیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ذرا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی امیر صحابی کے گھر قیام نہیں فرمایا، غریب صحابی کے ہاں جو ہے وہ قیام فرمایا ہے۔ ہمارے ہاں آج کل جو ہے انداز بدلتے جا رہے ہیں، لوگ امراء کو پسند کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ جو پیر ہوتا ہے وہ بھی اپنے امیر مریدوں کو ہی پسند کرتا ہے اور ان کے ہاں قیام کرتا ہے۔ غریبوں کے ہاں تو قیام بھی نہیں کیا جاتا، جایا بھی نہیں جاتا، کہتا کوئی گل نہیں، ٹھیک ہے جا بیلی، اللہ خیر کرے گا۔ لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بزرگان دین کی عادت، مجھے جو ہے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں نا، ان کے ایک خلیفہ تھے، ان کے آگے بیٹے تھے، انہوں نے بتایا کہ پیر صاحب کی عادت یہ ہوتی کہ کسی کے ہاں جا کر، باقاعدہ امیر آدمی کے ہاں جا کر قیام نہیں کرتے تھے، نہیں ٹھہرتے تھے، جب بھی ٹھہرتے نا کسی غریب آدمی کے گھر میں جا کر ٹھہرتے۔ عرض کی حضور ہے، کمال کی بات ہے، غریب آدمی ہے، وہ پہلے ہی غریب ہے، تو آپ اس کے ہاں ٹھہر رہے ہیں، چاہیے تو یہ کہ امیر کے ہاں ٹھہرے۔ آپ نے بڑا سونا جواب دیا، فرمایا لوگ سمجھتے ہیں یار میری وجہ سے برکتیں ہیں، تو میں چاہتا ہوں غریب کو برکتیں ملیں، اور دیکھو جب میں غریب کے ہاں قیام کروں گا تو امیر مرید بھی مجھے ملنے وہاں آئیں گے، تو وہ کچھ نہ کچھ لے آتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں جو لے کر آئیں وہ غریب کو دے کر جاؤں، ساتھ نہیں لے کر، غریب کو جو ہے وہ دے کر جاتے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی یہ انداز ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ عمومی طور پر غریبوں کو زیادہ ترجیح دیتے تھے، ان سے زیادہ محبت فرماتے تھے۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں قیام فرمایا، اور ایک دن سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کھانے میں نا ہم نے تھوم ڈالا۔ تھوم عمومی طور پر اس کے اندر تھوڑی سی بدبو ہوتی ہے،
اور وہ صاف ستھرے محبوب ہیں، میرے محبوب، بڑی پاکیزگی ہے، تو کھانا پیش کیا، سرکار نے کھانا ہی تناول نہیں فرمایا، عیب نہیں نکالا، کوئی کچھ نہیں کہا کہ کھانا نہیں ٹھیک ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے یار میں یہ چیز نہیں کھاتا، وہ چیز بنایا کرو جو مجھے پسند ہے، نہیں کوئی۔ محبوب کا بڑا پیارا انداز۔ تو جب تناول نہیں فرمایا واپس لے گئے، اور اس کی حضور کھانا نہیں تناول فرمایا۔ آج انگلیوں کے نشانات نہیں ہیں، جن نشانات سے ہمیں برکتیں ملتی تھی آج وہ نشان بھی نہیں ہے حضور۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے جب انہوں نے بار بار اصرار کر کے پوچھا تو سرکار نے فرمایا میں نا وہ تھوم نہیں کھاتا، اس سے بدبو آتی ہے اور مجھے بدبو سے نفرت ہے۔ اللہ اکبر۔ مدینے والا صاف ستھرا پاکیزہ طبیعت، اور کیا کمال کی طبیعت ہے۔ آگے انشاءاللہ عز و جل مسجد نبوی کی تعمیر ہونی ہے، اور پھر آگے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قبائل نے حاضر ہو کر اپنے اسلام کا جو ہے وہ اظہار کرنا ہے کہ ہم نے اسلام قبول کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان کی تربیت فرمانا، اور یہود کے ساتھ مختلف معاہدے کرنا، اور غزوات کا سلسلہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر چلنا ہے۔ اب کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جنگیں کی ہیں، چونکہ مدینہ المنورہ ہی آ کر غزوات کی گویا کہ ابتدا ہے، سب سے پہلا جو مستقل غزوہ ہے وہ غزوہ بدر ہے، اور وہ بھی مدینہ المنورہ ہی میں سرکار تشریف لائے تھے، تو وہاں سے جو ہے وہ ابتدا ہوئی ہے۔ آگے غزوات کا سلسلہ بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے وہ قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، آمین۔